بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ البینہ پڑھی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ الزلزال پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الزلزال ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ چونکہ جسے یہ بات پہلے آئی کہ قرآن کریم کی آخری صورتیں چل رہی ہیں نا، تو آخر میں اللہ پاک نے تقریباً جو مضمون پیش فرمایا ہے وہ آخرت کا ہے، قیامت کے بارے میں ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والے جو مختلف احوال ہے، صورتحال ہے، اور پورے دنیا اور عالم کے نظام میں جو توڑ پھوڑ ہوگی، وہ سب اللہ پاک نے ان آخری صورتوں میں بیان فرمائی ہے۔ تو اس صورت میں بھی، صورۃ الزلزال میں بھی بنیادی طور پر جو مضمون ہے وہ آخرت کا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اس صورت میں بھی پہلے ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، پھر موضوع صورت، اور پھر خلاصہ صورت۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، زلزالہا بہت زور سے، جب زمین ہلا دی جائے گی بہت زور سے، اسی کو زلزلہ کہتے ہیں نا، کہ اس میں زمین ہل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ جب زمین ہلا دی جائے گی زلزالہا بہت زور سے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال پھینکے گی اپنے اندر کے بوجھ کو، زمین نکال پھینکے گی یعنی باہر نکال لے گی، زمین نکال پھینکے گی اثقالہا، اپنے اندر کے بوجھ کو بریکٹ میں لکھیں، زمین کے مردے یا دفن شدہ ہر چیز، سمجھ گئے؟ اندر کا یہ بوجھ کیا ہے جسے زمین باہر نکالے گی؟ تو ایک تو بالکل واضح مطلب ہے کہ جتنے انسان اس زمین میں اندر دفن ہے، کسی شکل میں بھی ہو، مٹی ہو گئے ہیں، ذرہ ذرہ ہو گئے ہیں،
وہ سب کے سب باہر نکل آئیں گے. یا یہ کہ اس زمین کے اندر جتنے خزائن ہیں، دفینے ہیں، جو چیز بھی زمین میں ہے وہ سب اگل لے گی، باہر کر دے گی، باہر آ جائے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت کہ زمین اپنے اندر سے سونے کے پہاڑ اگل دے گی. سونے کے پہاڑ، یعنی اس زمین میں اللہ پاک نے جتنی معدنیات رکھی ہیں، جتنی چیزیں ہیں، تو سونے کے بڑے بڑے پہاڑ اس سے نکل آئیں گے. یہ قرب قیامت کی طرف اشارہ تھا. وقال الانسان ما لها، اور کہے گا یہ انسان، اور کہے گا یہ انسان، بریکٹ میں لکھے حیرت سے، کہے گا یہ انسان حیرت سے، ما لہا، اس زمین کو کیا ہوا، اس زمین کو کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین بیان کر دے گی، اس دن یہ زمین بیان کر دے گی اخبارہا، اپنی تمام باتوں کو. بیان کر دے گی اپنی تمام، جو کچھ اس کے اوپر ہوا ہے، انسان نے کیا ہے، کسی کے ساتھ کیا ہے، ظلمن کیا ہے، عدلن کیا ہے، نیکی کی ہے، گناہ کیا، جو بھی کیا ہے، یہ زمین اس دن بیان کر دے گی کہ یہ کچھ ہوا ہے. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. زمین اپنی مرضی سے تھوڑی کر رہی ہے، تو اللہ کا حکم آیا، ہل گئی، اندر سے ساری چیزیں باہر نکال دی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس لوٹیں گے، اس دن لوگ واپس لوٹیں گے. بریکٹ میں لکھے میدان حساب سے، میدان حساب سے. اشتاتا، مختلف احوال کے ساتھ، مختلف احوال کے ساتھ. ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ ہے اشتاتا، مختلف جماعتیں بن کر، اس لیے کہ سب حساب کتاب دے کے آ رہے ہیں، اور جب حساب کتاب ختم ہوتا ہے تو دو ہی صورتیں، ایک آدمی ہنستا ہوا آتا ہے، خوش آتا ہے، ایک روتا ہوا پریشان آتا ہے. الگ الگ احوال ہوں گے. ایک طبقہ بہت خوشی، سرور، فرحت میں ایمان والوں کا آ رہا ہوگا، اور ایک طبقہ بہت پریشان اور روتا ہوا غمگین آ رہا ہوگا، کفر کا. سمجھ گئے؟ کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دکھا دیا جائے، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دکھا دیا جائے. اب دنیا میں جتنے اعمال ہو رہے ہیں تو سب پر اللہ پاک نے وعد یا وعید فرمائی ہے کہ اس پر اجر دوں گا یا اس پہ سزا دوں گا، لیکن اس کی شکل ہمارے سامنے نہیں، صرف ایمان ہے، یقین ہے اس پہ. اور اس دن کیا ہوگا کہ اس ایمان اور یقین کی ایک شکل سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے وہ بدلہ جس کا تم سے کہا جاتا تھا، آج اس کو دیکھ لو. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دکھا دیا جائے.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، بس جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، یرا، اس کو دیکھ لے گا، اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، یرا، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ سمجھ گئے؟ اس لیے کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج دنیا میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس یہ چیزیں ہوا ہو گئی، غائب ہو گئی، وجود نہیں ہے اس کا، لیکن حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے تو اس بندے کو شدید حیرت ہوگی کہ وہ معمولی نیکی بھی جسے میں نے بہت حقیر سمجھا وہ بھی میرے نامہ اعمال میں، یا وہ معمولی سا گناہ جسے میں نے حقیر سمجھ کے کیا وہ بھی میرے نامہ اعمال میں۔ تو ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ نہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کے چھوڑا جائے، نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کیا جائے، اس پر بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سورۃ الزلزال کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہوا۔ اچھا جی، اب چند باتیں اس سورت سے متعلق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذکر آیا نا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین ہلا دی جائے گی، ایک زلزلہ آ جائے گا، تو یہ زلزلہ کب ہوگا؟ کس وقت یہ واقع ہوگا؟ آیا بالکل قیامت کے آغاز میں ہو جائے گا پھر قیامت شروع ہوگی، یا قیامت کے معاملات شروع ہو جائیں گے، میدان محشر لگ جائے گا، اس کے بعد ہوگا، یا کب ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ تو یہ زلزلہ کب واقع ہوگا، یہ ایک بہت بہترین سوال بن سکتا ہے دوستو سالانہ امتحان کا آنے والے، اور وہ بھی بہت قریب آ گئے ہیں۔ تو یہ زلزلہ کب واقع ہوگا؟ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے، جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثر، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ زلزلہ نفخہ ثانیہ کے بعد کا ہے۔ یہ زلزلہ نفخہ، نون فا خا اور ہا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سور کہتے ہیں نا بھئی، قیامت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ اس سور، یہ سور سواد سے ہے، خیال کریں، سواد واو را۔ اگر نفخہ ثانیہ لکھنا مشکل ہے نا تو یہ لکھ لیں کہ یہ زلزلہ دوسرے سور پھونکنے کے بعد ہوگا، دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد ہوگا۔ اب یہ تو لکھنا مشکل نہیں ہے نا، یا پروجیکٹر کھول دیں، دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد ہوگا۔ آپ نے سنا ہے، مشہور روایت ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب پر موت آ جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دوسرا سور ہو گیا، سب زندہ ہو گئے، تب یہ زلزلہ واقع ہوگا۔ جمہور کی رائے ہے، اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ زلزلہ نفخہ اولا سے بھی پہلے ہوگا، یعنی پہلے سور سے بھی پہلے ہوگا۔ سمجھئے؟ ابھی ایک سور بھی نہیں پھونکا گیا ہوگا اور زمین ہلا دی جائے گی اس وقت۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ دونوں اقوال اس میں موجود ہیں۔
یہ بات ختم ہو گئی. ٹھیک. جی جی ہاں یہ سارے جی ہاں بالکل ہاں. زلزلہ ہی ہوگا بالکل, یہی صورت ہوگی اس کی اگر اس قول کو لیا جائے تو, اس دوسرے پہلے والے قول کو لیا جائے, اور جمہور کی رائے بھی یہی ہے. اچھا جی دوستو, چند باتیں اب اس میں لکھ لیں. آیت نمبر 5, آیت نمبر 5 یہ سبب شہادت ارض ہے. سبب شہادت ارض. دیکھیں نا, فرمایا اس دن زمین اندر کی ساری چیزیں کیا کر دے گی, باہر اگل دے گی اور ساری باتیں کھول دے گی. یہ کسی کی بات بتا دینا یہ شہادت کہلاتا ہے. شہادت کہتے ہیں نا بھئی آپ آئیں عدالت میں گواہی دیں, اور گواہ وہ ہوتا ہے جو خفیہ بات کھول دیتا ہے کہ میں نے دیکھا, میں نے سنا, یہ ہوا, وہ ہوا, فلاں ہوا. اس کو شہادت کہتے ہیں. اب یہ زمین قیامت کے دن ہماری پوشیدہ پوشیدہ باتیں کھول دیں گی تو یہ شہادت ہو گئی نا, یہ شہادت ارض ہے. تو سوال یہ ہے کہ زمین کی اس شہادت کا سبب کیا ہے, کیوں زمین کھول رہی ہے؟ فرمایا آیت نمبر 5 کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اس لیے کہ اللہ کا حکم آیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو آیت نمبر 5 کیا ہو گئی, سبب شہادت ارض, زمین. اگلی لائن میں لکھیں آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں, آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں تفصیل جزا ہے. تفصیل صاد کے ساتھ, تفصیل جزا. جزا کہتے ہیں بدلے کو. آپ دیکھیں چھٹی آیت میں کیا فرمایا, لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ اس دن اللہ پاک مخلوق کو ان کے اعمال کا بدلہ دکھا دیں. اب اعمال کے اس بدلے کی تفصیل کیا ہے؟ فرمائے تفصیل یہ ہے کہ ذرہ برابر نیکی بھی سامنے ہوگی, ذرہ برابر گناہ بھی سامنے ہوگا. سمجھ میں آ گئی؟ تو آیت نمبر 7 اور 8 کیا ہے, تفصیل جزا ہے. بات ختم ہو گئی. اچھا جی, اب وجہ تسمیہ اس سورت کو سورت الزلزال کیوں کہتے ہیں؟ پہلی آیت میں لفظ کیا آیا ہے, زلزالہا. تو بالکل آسان ہے. لکھیں موضوع سورت, سورت الزلزال کا موضوع کیا ہے؟ بہت آسان ہے, احوال قیامت. احوال قیامت. اللہ پاک نے اس صورت میں قیامت کے احوال بیان فرمائے. خلاصہ اس صورت کیا ہے؟ خلاصہ اس صورت لکھیں وقوع قیامت کی ابتدا کا بیان. وقوع, واو قاف واو عین, وقوع قیامت, وقوع قیامت کی ابتدا کا بیان. قیامت کے واقع ہونے کی ابتدا کیسے ہوگی, اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ فرمائے سور پھونکے جائیں گے, زمین ہلا دی جائے گی, یہ نظام قائم ہو جائے گا اس وقت سے. سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ ہر چیز کا ایک آغاز ہوتا ہے, ایک ابتدا ہوتی ہے اس کی. ابتدا کا بیان, ابتدا کا. یہ بھی ہو گئی. آخری بات اب یہ جو سورۃ الزلزال ہے, مفسرین نے یہاں روایت نقل کی ہے, یہ بات لکھیں فائدے کے عنوان سے. ایک روایت میں سورۃ الزلزال کو بھی نصف القرآن فرمایا گیا ہے. ایک روایت میں سورۃ الزلزال کو, یہ جو سورہ ہے نا ہمارے سامنے, اس کو کیا فرمایا گیا؟ نصف القرآن, کہ اس کو پڑھ لینا آدھے قرآن کے اجر کے برابر ہے. جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ 1/3 پڑھنا, 1/3 قرآن کے برابر. جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا ایسا ہے جیسے اس نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو جو 2 دفعہ سورۃ الزلزال پڑھے گا, 2 دفعہ, تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا.
تو ایک روایت میں سورۃ الزلزال کو بھی نصف القرآن فرمایا گیا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.